جوانی کی حفاظت کیسے کی جائے؟ شادی کے لیے اچھی عورتیں کون سی ہیں؟ شادی کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے؟ ہم بستری کس طرح کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے جوان ہوتے ہی ان کی خوب دیکھ بھال رکھیں، غلط قسم کے ساتھیوں اور دوستوں سے اس کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سینما، تھیٹر، فلم، ناچ گانوں، ناول اور افسانوں، ننگی تصاویر، اخلاق سوز چیزوں سے پوری طرح بچائیں۔ نیز عورتوں کے جم گھٹوں اور ان کی محفلوں میں آنے جانے اور نوعمر لڑکیوں کے ساتھ میل جول سے بہت دور رکھیں۔ نوجوان کو خود بھی ان تمام باتوں سے بے پناہ احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ اگر جوانی کی ابتدا ہی میں بگاڑ کی طرف چل پڑا تو پھر اس کو صحیح رخ کی طرف موڑنا پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے، اور عزت کے ختم ہونے کے ساتھ صحت و قوت کے ضائع ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے۔ یہی ایک موقع ایسا ہے کہ اس میں بگاڑ مستقبل کی پوری زندگی کو برباد کرنے والا ہے، اس لیے کہ انسانی فطرت میں دو مادے ودیت کیے گئے ہیں، ایک خواہش نفسانی اور دوسرے مودت و محبت و انسیت کا، اور جوانی کے شروع ہوتے ہی ان دونوں میں حرکت شروع ہوتی ہے، اور اوپر جن باتوں سے بچنے کو کہا گیا ہے ان چیزوں سے ان دونوں مادوں میں حرکت اور ابھار آتا ہے، پھر عقل بھی اس موقع پر ناقص ہوتی ہے، اس لیے بہت جلد غلط جگہوں پر عشق و محبت کا تعلق ہو کر غلط جگہوں پر اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے گا اور بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر کسی غلط جگہ دوستی کا موقع ملا یا اپنی طبیعت کے اعتبار سے بہت زیادہ جرئی اور بے باک نہیں ہے تو پھر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے غلط اور غیر فطری طریقے تلاش کر لے گا۔ اغلام جلک، لڑکوں سے بدفعلی کرنے کو اغلام کہتے ہیں، اور اپنے ہاتھ وغیرہ سے منی خارج کرنا جلک کہلاتا ہے، اور اس طرح کی گندی عادتیں پکڑ کر دین اور دنیا دونوں کو برباد کرے گا، اور صحت ختم ہو جائے گی، بلکہ بہت سی دفعہ مستقبل میں شادی کے لائق نہیں رہے گا، اور آہستہ آہستہ مرجھا جانے والے پھول کی طرح اس کی زندگی یزمردہ ہو جائے گی۔ نیز اس طرح کی غلط عادتوں سے بہت سی مرتبہ سوزاک اور آتشک جیسی مہلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کا علاج بہت ہی دشوار ہے۔ اس لیے 15 سال کی عمر سے لے کر 20-22 سال کی عمر تک اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انتہائی پاکیزہ کتابیں اور اچھا لٹریچر دیکھتا رہے اور صالحین کی مجلسوں میں آمد و رفت رکھے۔ اس مدت میں اگر اس نے اپنی صحت و جوانی سنبھال لی تو آئندہ کی پوری زندگی عافیت اور مزے کے ساتھ گزرے گی، اور اگر اس مدت میں غلط صحبتیں ملی اور بری عادتیں پڑ گئیں تو خطرہ ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو اور جینا اجیرن ہو جائے۔ جوانی کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟ نمبر 1، بچے جب باشعور سمجھدار ہو جائیں، جس کی عمر عموماً 7-8 سال ہے، تو ان کو الگ الگ بستر پر سلانے کی عادت ڈالیے، چاہے وہ محرم یعنی بھائی بہن ہی ہوں۔ ساتھ سونا شرعاً ممنوع ہے، نیز اس میں کسی وقت بھی اخلاقی بگاڑ کا اندیشہ ہے، پھر غیر محرم کے ساتھ اور بھی احتیاط ضروری ہے۔ نمبر 2، نوعمر بچوں کے لیے بالکل خلوت اور تنہائی، اس طرح کہ اس کے کمرے میں کوئی دوسرا نہ ہو، رہنا اور سونا بھی اچھا نہیں، ورنہ اس سے ذہن میں انتشار پیدا ہوگا جو مختلف خطرات کا باعث ہوگا۔ سب کے ساتھ علیحدہ بستر پر سونا چاہیے۔ نمبر 3، ابتدائی جوانی میں بدن کی صفائی، خصوصاً اعضائے تناسل کی صفائی نہایت ضروری ہے، ورنہ میل کچیل جمع ہوگا، کھجلی پیدا ہوگی اور جلد یعنی کھال کی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ نیز کھجانے سے شہوت و لذت پیدا ہو کر نقصان دہ اثرات ظاہر ہوں گے۔ زیر ناف بالوں کو صاف کرتے رہنا بھی نہایت ضروری ہے۔ نمبر 4، برے دوستوں، برے ساتھیوں اور بری صحبت سے دور رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ بری صحبت سے تو اچھے بھی بگڑ جاتے ہیں، پھر یہ تو نوعمر نوجوان ہیں،
غلط لٹریچر، افسانے، ناول، عشقیہ قصے، کہانیاں، محبت نامے وغیرہ پڑھنا نفسانی خواہش و میلان کو بھڑکا کر آدمی کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 5، اگر مکان میں نوکر چاکر یا نوکرانی مائیں وغیرہ آتی ہیں تو ان سے گھر کے بچوں کے تعلقات پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، ورنہ بعض مرتبہ وہ ہنسی مذاق میں تباہ کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، جوان ہونے کے بعد اگرچہ شادی کا خیال اور اس کی طرف میلان ہونے لگتا ہے، لیکن بالکل ہی ابتدائی جوانی میں شادی کر دینا صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے کہ اس عمر میں جسمانی اعضاء بڑھتے ہیں، اعضاء میں قوت اور پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ اس عمر میں شادی ہو گئی تو اعصاب کے مضبوط ہونے سے پہلے ہی جوہر جسم ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ اپنی نادانی اور طبیعت پر قابو نہ پانے کی وجہ سے احتیاط بھی نہیں کرے گا، جس سے اعضاء رئیسہ بھی کمزور ہو جائیں گے، اس لیے کہ غذائے انسانی کئی مرحلوں سے گزر کر منی بنتی ہے، جس میں خالق کائنات نے انسان بننے کی قوت رکھی ہے۔ اب اگر اتنا قیمتی جوہر یعنی منی عقل و شعور کی کمی کی وجہ سے اعصاب کی کمزوری کے ساتھ ضائع ہونا شروع ہو گیا تو پھر ساری غذا منی کے خزانے کی طرف متوجہ ہوگی، اور خون سے تیار ہونے والے اعصاب و اعضاء مضمحل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس نوعمر جوان کو اپنی صحت و قوت کی حفاظت کرنی چاہیے اور غلط حرکتوں سے مادہ منویہ کو ضائع نہ کرنا چاہیے۔ پھر جب کچھ مدت گزرنے کے بعد ازدواجی رشتہ قائم ہوگا تو وہ لطف و لذت اور سکون و راحت پائے گا جس کا تصور ممکن نہیں۔ البتہ جوان ہوتے ہی کسی جگہ نسبت طے ہو جائے تو اچھا ہے، تاکہ محبت اور فطری خواہش کے جذبے کے لیے ایک مرکز ذہن میں مرکوز ہو جائے اور خیال کی دنیا ادھر ادھر بھٹکنے اور غیروں کی طرف جانے سے محفوظ رہے۔ مگر یاد رہے کہ شادی سے پہلے اگرچہ منگنی ہو جائے، وہ اجنبی ہے، نکاح سے پہلے ہاتھ لگانا، گفتگو کرنا، اس کو دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ محترم ناظرین، شادی کے لیے لڑکی کیسی ہو، اسی طرح عورت کے انتخاب میں یہ ہے کہ 4 باتیں لازمی دیکھیں۔ نمبر 1، تندرست ہو، کسی مہلک بیماری میں مبتلا اور دیم المرض نہ ہو۔ نمبر 2، اپنے ہی خاندان کی ہو تو بہتر ہے تاکہ صلہ رحمی بھی ہو سکے۔ نمبر 3، دونوں کا مزاج تقریباً یکساں ہو، مثلا ایک بہت شوقین ہے اور دوسرا انتہائی سادہ مزاج ہے، تب بھی لطف زندگی دشوار ہے۔ نمبر 4، کسی قدر پڑھی لکھی اور دینی تعلیم یافتہ ہو، بالکل جہل نہ ہو۔ ان باتوں کا لحاظ جیسے لڑکے والے کریں، لڑکی والوں کو بھی کر لینا چاہیے۔ ہم بستری انسان کی وہ طباعی اور اہم ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان کا صحیح طور سے زندگی گزارنا مشکل بلکہ تقریباً ناممکن سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی تکمیل کا جذبہ انسانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام حیوانات میں رکھا ہے، لیکن شریعت نے انسان کے اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ آداب اور طریقے رکھے ہیں تاکہ انسان اور حیوان میں فرق ہو جائے۔ اگر جماع کا مقصد فقط شہوت کی تکمیل ہی رکھی جائے جس طرح بھی ہو تو انسان اور حیوان میں فرق ہی کیا ہو، اس لیے اس کے آداب کی رعایت شرعی حق ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حق بھی ہے۔ پھر شریعت مطہرہ نے ہم بستری کو انسانی حق دینے کے ساتھ شرعی حق بھی دیا ہے، اس لیے اس پر بہت سی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ ایک مسلمان کو اس فعل میں بھی ثواب ملے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اولاد کی نیک تربیت اور شریعت کے مطابق ان کی شادی کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔